له من الأسماء ما اصطفى. تو یہ 6 بیماریاں صرف مردوں کو تو 94 بیماریاں دور کرنی پڑیں گی، اور عورتوں کو کتنی دور کرنی پڑیں گی؟ اچھا، پہلی دفعہ اتنی اونچی آواز آئی ہے کہ 6 مکنیاں چاہیے، یعنی باقی مکن نہ مکن. کیوں جی آپ صاحب؟ ہاں، یہ 6 بیماریاں ضرور ختم ہونی چاہیے. تو وہ 6 بیماریاں کیا ہیں؟ انانا، منانا، حنانا اور حداقہ، براقہ، شداقہ. سمجھ تو آگئی ہوگی. انانا کہتے ہیں اس خاتون کو، ہی التی تکسر الانین والتشکی وتعصب رأسها کل ساعت، جو مکار عورت ہو، بیمار نہیں بھی ہے تو سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے 24 گھنٹے کہ میرے سر میں بڑی درد ہے، لیکن وہ ایسی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے کہ سب کے سر میں درد پیدا کر کے چھوڑتی ہے. تعصب رأسها کل ساعت، کہ ہر وقت سر پہ پٹی. مجھے جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑی ہنسی آئی. مجھے بچپن کا نا ایک ہمارا کوئی عزیز تھے دور کے، تو وہ ہمارے گھر میں خاتون آیا کرتی تھی، ہر وقت سر میں نا کپڑا باندھا ہوتا تھا. تو اللہ کی شان 2-4 دفعہ مجھے ان کے گھر میں جانے کا ملا، تو میں نے آ کے والدہ سے کہا اماں جان انہوں نے تو خود ہر وقت سر میں دوپٹہ سا باندھا ہوتا ہے، لیکن میں جب بھی ان کے گھر میں گیا ہوں اللہ کے فضل سے سب کو انہوں نے آگے لگایا تھا اور سب کے سر میں درد کر رہی ہوتی. کہتے بیٹا اس لیے باندھی ہوئی ہے پٹی کہ اپنا وہ کر کے اپنے آپ سائڈ سیو کر لی کہ میں تو بیمار ہوں، لیکن دوجے نے بیمار کر کے آ گئی. تو مکر، پہلی بیماری کیا ہے جی؟ مکر. کہ مکر کرنے والی خاتون یہ زندگی کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ ہماری بیٹیوں کی، پوری امت کی بیٹیوں کی اس سے حفاظت فرمائے. اور شکوہ شکایت کرنے والی اور مکر کرنے والی، مریض نہیں ہے اپنے آپ کو مریض پیش کرنا، یہ پہلی بیماری. دوسرے نمبر پہ حنانا کہتے ہیں التی تمن علی زوجہا فتقول فعلت لاجلک کذا وکذا، کہ جو اپنے خاوند کے اوپر ہر وقت احسان جتلاتی رہتی ہو. میں تیرے واسطے اے کیتا، میں تیرے واسطے ماں پیو نوں چھڈیا، میں تیرے واسطے فلاں ایڈے چنگے رشتے آئے وہ چھڑ دیتے، یہ کیتا وہ کیتا. وہ پچھلی سٹوریاں جو سناتی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں منانا، کہ احسان کیا کوئی نہیں لیکن احسان جتلا رہی ہے، پیش کر رہی ہے. جو بھی یہ مرد کے لیے بھی گنجائش نہیں کہ احسان کرے اور اس کو جتلا کر پیش کرے، اور عورت کے لیے بھی اس میں گنجائش نہیں ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ مکر کرنے والی. دوسری چیز کیا ہے؟ احسان جتلانے والی. اور تیسری چیز ہے حنانا. کہتے ہیں التی تحن الی زوج آخر، جو گھر میں تو سخت مزاج ہو، گھر میں کیا ہو جی؟ سخت مزاج ہو، لیکن مارکیٹ میں گئی ہے، کسی شاپ پہ گئے ہیں محترمہ، یا کسی بھی سفر کرنے کے لیے جا رہی ہیں، جہاز پہ جا رہی ہیں، کسی بھی جگہ پہ جا رہی ہیں، تو وہاں اخلاق اتنے اچھے کہ ہر ایک دیکھ کے اتنا خوش ہو رہا ہے، کیا اخلاق والی یہ خاتون ہے. گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا خاوند کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور باہر گئی ہے اپنی خواتین کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، یا کسی بھی شاپ میں گئی ہے، کسی جگہ پر بھی گئی ہیں، وہاں محترمہ کے اخلاق بڑے اچھے اور گھر میں اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں حنانا. پہلی ہوگی مکر کرنے والی، دوسرے نمبر پہ کیا ہوگی؟ احسان جتلانے والی، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہوگی؟ کہ گھر اخلاق سخت مزاج اور باہر نرم مزاج، اچھے اخلاق، دوسروں کی طرف مائل ہونا، دوسروں کی طرف توجہ کرنا. چوتھے نمبر پہ فرمایا حداقہ. حداقہ کہتے ہیں کہ التی ترمی الی کل شیء فتشتہی وتکلف الزوج شراءہ، کہ جو ہر شے میں کیڑے نکالے، ہر شے سے کیڑے نکالے اور اپنے خاوند کو مجبور کرے، ہر چیز میں تمنا رکھے کہ اے بھی میرے کو ہونا چاہیے، اے بھی ہونا چاہیے، اور مجبور کرے خاوند کو کہ مجھے یہ چیزیں ہر حال میں چاہیے، مجھے نہیں پتہ جہاں سے مرضی لائیں، مجھے نہیں پتہ، مجھے یہ چیزیں چاہیے. یہی وہ خواتین ہیں جو خاوندوں کو مجبور کرتی ہیں حرام پہ آنے پر. مجھے نہیں پتہ جہاں، اب ایک آدمی کی بیچارے کی 15,000 روپے تنخواہ ہے، یہ مطالبہ کر رہی ہے 50,000 کا، وہ کہاں سے لائے گا؟ پھر حرام کی طرف میں جائے گا تو کدھر جائے گا؟ پھر
تو ایک دوسرے کی معاونت کا ذریعہ بننا چاہیے، بازو بننا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ تو چوتھے نمبر پہ اس چیز کا ذکر کیا۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا براقہ ان تغضب علی الطعام فلا تاکل الا وحدہا وتستقل نصیبہا من کل شیء، کہ جو کھانے کی دشمن ہو، ہر شے تے ہونجا پھیر جائے اللہ دے فضل نہ بچیں واسے کوئی چھڈے، نہ خامندہ سے کوئی چھڈے تے نہ کسی اور واسے کوئی شے چھڈے، ہر شے تے ہونجا پھیر جائے۔ حالانکہ عورت کا اور ماں کا یہ محاورہ مشہور ہے۔ کسی نے پوچھا، مجھے یقین کرے جب میں نے پہلی دفعہ وہ واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجا، مجھے رونا آ گیا، واقعتاً میں رو پڑا۔ کہ پوچھا گیا کہ آپ کی والدہ کی دلی تمنا کیا ہے، کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ تو آگے سے کیا جواب دیا؟ بچا ہوا کھانا۔ بچا ہوا کھانا کیا مطلب؟ کہ آج یہ میرے شوہر کی پسند کا یہ کھانا بنا، ہاں جی، آج یہ بیٹے کی پسند کا، آج یہ بیٹی کی پسند کا، آج یہ فلاں کی پسند کا، اس میں سے جو بچا خود بھی کھا لیا۔ یعنی یہ نہیں سننے میں آتا آج میری پسند یہ شے، آج میری بیٹی کی پسند، آج میرے بیٹے کی پسند، آج میرے فلاں کی پسند۔ لیکن یہ براقہ کہتے ہیں ان تغضب علی الطعام فلا تاکل الا وحدہا، ایک تے انی پا دے ہر شے دے اوتے، اور دوسرے نمبر پہ فلا تاکل الا وحدہا، کہ اکیلا کھانے کا شوق، کہ میرے بچے آ جائیں اس کے ساتھ کھا لوں، میرا خامند آ جائے اس کے ساتھ کھا لوں۔ حالانکہ میاں بیوی جب ایک دوسرے اکٹھے کھاتے ہیں، بچوں کے ساتھ آپس میں کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، تو ان کو لاکھوں روپے صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، کہ خاندان کی محبت قائم دائم ہو رہی ہے، اور یہ آپس میں مسکراتے ہیں، یہ فیملی بیٹھ کے آپس میں، تو آسمان والا اوپر دیکھ کے ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ ایک براقہ کی تو یہ تعریف ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے، کہیں خواتین ناراض نہ ہو جائیں، تھوڑی اور مخالفت والی بات آنے لگی ہے، کہ ان تکون طول النہار فی تثقیل وجہہا وتزیینہ لیکون لوجہہا بریق محصل بالصنع، بناوٹی خوبصورتی کے اندر اپنے کئی گھنٹے ضائع کرتی ہو، اتنا شاید پورے کچن کا مہینے کا خرچہ نہ ہو جتنا بیوٹی پارلر کا خرچہ بنتا ہو۔ یہ کہ کبھی کبھار چلے جانا، اسکن کا مسئلہ بن گیا، کوئی ضرورت ایسی، یہ کہ ڈیلی بیسس پہ وہاں گھنٹے لگانا، نہ تلاوت کی ہوش، نہ ذکر کی، نہ کسی اور چیز کی، اور گھر میں بھی کئی گھنٹے لگا دینا، اپنا چہرے کو بناوٹی، رب نے چہرہ کچھ بنایا ہے تو اس کو اتنا کرنا کہ لگے ہی کچھ اور، تو اس کو بھی براقہ کہا جاتا ہے۔ وہ ہر شاید اونجا پھیر دی اللہ دے فضل و شہرت سے۔ اور چھٹے نمبر پہ فرمایا شداقہ کثیر الکلام، اس کی زبان بڑی تیز چلتی ہو، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یوں ذکر کیا ہے کہ ان فلانۃ، یا رسول اللہ فلاں خاتون ہے، تکثر الصلاۃ والصیام والصدقہ، فلاں عورت ہے جو ساری رات مصلی پہ رہتی ہے، سارا سال روزے رکھتی ہے، جتنا مال آتا ہے صدقہ کر دیتی ہے، لیکن جب بولتی ہے تو مردہ بولے کفن پھاڑے، مثال مشہور ہے۔ وہ جب بولتی ہے یا رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ دائیں بائیں والے سارے ہی اس کو نکو نک نے، تنگ ہیں اس سے سارے۔ تو آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، کس کے تذکرے کر کے وقت ضائع کر رہے ہو؟ ساری رات عبادت کرنا، سارا سال روزے رکھنا، سارا مال صدقہ کر دینا، یہ تذکرہ سن کے آپ نے فرمایا کیوں ایسی باتیں کر کے وقت کا ضیاع کر رہے ہو؟ ہیا فی النار، یہ تو دوزخی عورت ہے۔ تو یہ 6 بیماریاں، پہلی بیماری کیا ہے جی؟ مکر کرتی ہو۔ اچھا مجھے شاید پوری 6 یاد نہیں، آپ کو انشاءاللہ امید ہے یاد ہوگی ہوں گے، ہاں جی۔ پہلی بیماری کیا ہے؟ مکر کرتی ہو۔ دوسری کیا ہے؟ احسان جتلاتی ہو، میں تیرے واسطے کیا کیتا۔ یہ مرد کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے، عورت کے لیے بیماری نہیں ہے۔ یہی بیماریوں میں سے کوئی بیماری اگر مرد کی طرف ہے تو اس کے ساتھ 0 بھی لگ جائے گا، یہ اور بڑی بیماری بن جائے گی۔ وہاں اگر 1 ہے تو مرد میں یہی بیماری میں سے کوئی پائی جا رہی ہے تو وہ 10 بن جائیں گی، کیونکہ اس کو 94 کے نمبر ابھی ہم نے مشورہ کیا آپس میں، 6 ادھر 94 ادھر۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا
मैसेज टीवी।